برائی نہ کرنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہی ہے کہ اللہ کے رزق کی برائی نہیں کرنی چاہیے. زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہونے لگتا ہے. کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگتے کہ آپ کو اس کھانے کی لالچ ہو رہی ہے. لیکن بعض چیزوں کی طرف رغبت ظاہر کر دیا کرتے تھے. دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ کو کبھی غصہ نہ آتا، البتہ کسی دینی معاملے میں یا حق میں کمی کوتاہی یا زیادتی ہوتی اس وقت آپ ناراض ہو جاتے تھے. ناراض ہوتے تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا، جیسے کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیے ہوں. اپنی ذات کے لیے نہ انتقام لیتے نہ ناراض ہوتے. کسی کی جانب اشارہ کرنا ہوتا پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، یعنی خالی انگلی نہیں پوائنٹ کیا کرتے تھے، پورے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے. جب کسی بات پر تعجب فرماتے ہاتھ پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو ان کو ملا لیتے. کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت دیا کرتے تھے. جب کسی پر ناراض ہوتے منہ پھیر لیتے، توجہ نہ کرتے اس کی طرف، اگنور کر دیتے اس کو، یا درگزر فرما دیا کرتے تھے. جب خوش ہوتے تھے تو آنکھیں بند فرما لیا کرتے تھے. آپ کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی، آپ اسمائل کرتے تھے. بہت زور سے ٹھٹا مار کے آواز کے ساتھ نہیں ہنسا کرتے تھے. آپ کے دانت اولے کی طرح سفید اور چمکدار تھے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا. آپ کا ارشاد ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. سنت پر عمل زندگی کو بیلنس کر دیتا ہے. جسم اور روح دونوں کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. سنت سامنے نہ ہو تو انسان یا تو بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، بالکل ہی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ نصارہ کے راہبوں میں ہم نے دیکھا یا جوگیوں میں دیکھتے ہیں. دنیا بالکل چھوڑ دی جاتی ہے، یا بالکل ہی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، بالکل ہی دنیا پرست ہو جاتے ہیں. سنت کو فالو کرنا زندگی کو ایکسٹریمزم سے بچا لیتا ہے. بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ علیہ مجمعین کے پاس حاضر ہوئے اور نبی اکرم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. جب انہیں بتایا گیا کہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے. ان کی تو اللہ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں. مراد یہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم کو اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ان میں سے ایک نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. جب رسول اللہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا واقعی تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ ان کے اقرار پر آپ نے ارشاد فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انداز بہت انیوژول ہے. عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق ایسی بات نہیں کہتے تھے، لیکن چونکہ ایک پوائنٹ سمجھانا تھا لہٰذا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. لیکن میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں، کبھی ترک بھی کر دیتا ہوں، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں. یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. من رغب عن سنتی فلیس منی. تو یہی توازن اور اعتدال ہے جو ہم کو سنت اور سیرت سے ملتا ہے. آپ کا ذکر اور آپ کی علامات اس زمانے کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود تھیں. یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں تو آپ کی آمد کا تذکرہ تھا ہی، آپ کی نمایاں خصوصیات بھی بیان ہو گئی تھیں، بہر نبوت کا بھی ذکر تھا. اس کے علاوہ بدھسٹ اور پارسی، ہندو، ان مذاہب میں بھی آپ کے آنے کا ذکر ملتا ہے. پنڈت ویدا پرکاش ابادھی ہندو پروفیسر ہیں.
انہوں نے کالکی اوتار کے نام سے کتاب لکھی ہے. یہ بنگالی نسل کے برہمن ہیں. الہ آباد یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہیں. 8 دوسرے پنڈتوں نے ان کی کتاب کو مستند یعنی کہ اوتھینٹک قرار دیا ہے. ہندو عقیدے کے مطابق کالکی اوتار ایک رہبر اور لیڈر کے طور پر دنیا میں بھیجے جائیں گے. وہ منتظر ہیں کہ کالکی اوتار اللہ کے آخری پیغمبر ہوں گے اور ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے جائیں گے. ان کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری رسول کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سمانی ہوگا. وشنو کا مطلب ہوتا ہے خدا اور بھگت کا مطلب ہوتا ہے غلام. تو اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو عبداللہ بن گیا، اللہ کا غلام. اور سمانی جو کہ ان کی کتابوں میں آپ کی والدہ کا نام آتا ہے، سمانی کا مطلب ہوتا ہے امن یا سکون، اور عربی میں اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو آمنہ بنتا ہے. ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کالکی اوتار کھجور اور زیتون کھاتے ہوں گے، انتہائی سچے اور امانت دار ہوں گے. اور یہ 2 القاب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، الصادق، الامین. ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بہت تیز گھوڑے پر سوار ہو کر ساری دنیا اور 7 آسمانوں پر جائیں گے، یعنی کہ معراج کے واقعے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے. بدھ مت، پارسی، ہندو سب کی کتابوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ موجود ہے. اہل علم جو تھے اس زمانے کے، وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی بعثت کا وقت آ گیا ہے. کچھ لوگ اپنے گھر بار، اپنے وطن چھوڑ کر آپ کے انتظار میں مدینے آ کر بس گئے تھے. سب سے مشہور واقعہ جو ان لوگوں میں ہے وہ حضرت سلمان فارسی کا ہم کو ملتا ہے. یہ کتاب ہے شمائل ترمذی، اس میں سے میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. مولانا محمد زکریا صاحب نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے. یہ امام المحدثین محمد بن عیسیٰ بن ترمذی، یہ ان کی کتاب ہے. سلمان فارسی اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں صوبہ اصبہان میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں جس کا نام جے تھا. میرا باپ اس جگہ کا چودھری اور سردار تھا اور مجھ سے بہت ہی زیادہ اس کو محبت تھی. میں ایک قدیم مذہب مجوسیت میں پیدا ہوا، یعنی کہ پارسی تھے وہ، اور میں نے اس میں اتنی کوشش کی کہ میں آتش کدے کا محافظ بن گیا. یہ ایسا ہی تھا ان کے جیسے کوئی آج خانہ کعبہ کا متولی بن جائے. ان کے ہاں ایک آگ جلتی رہتی ہے، اس کو ایک الخدا کا سمبل مانتے ہیں، اور اس کے یہ محافظ بن گئے. مجھے باپ نے ایک مرتبہ اپنی جائیداد کی طرف بھیجا. راستے میں میرا گزر نصارہ کے گرجے پر ہوا. میں سیر کے لیے اس میں چلا گیا. میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو مجھے پسند آ گئی اور اسی دین کو میں پسند کرنے لگا. شام تک میں وہیں رہا. ان سے میں نے دریافت کیا کہ اس دین کا مرکز کہاں ہے، یعنی کہ کرسچینٹی کا مرکز کدھر ہے. انہوں نے کہا ملک شام میں ہے. رات کو میں گھر واپس آیا. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو تمام دن کہاں رہا. میں نے تمام قصہ سنایا. باپ نے کہا بیٹا وہ دین اچھا نہیں ہے، تیرا اور تیرے بڑوں کا جو دین ہے وہی بہتر ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں، وہی بہتر ہے، اس لیے کہ مجوسیت کے مقابلے میں عیسائیت ان کو بہتر محسوس ہوئی. باپ کو میری طرف سے خدشہ ہو چلا کہ کہیں چلا نہ جاؤں، اس لیے میرے پاؤں میں ایک بیڑی ڈال دی اور گھر میں قید کر دیا. میں نے ان عیسائیوں کے پاس کہلا بھیجا کہ جب شام سے سوداگر لوگ جو اکثر آتے رہتے ہیں آئیں تو مجھے اطلاع کر دیں. چنانچہ کچھ سوداگر آئے اور ان عیسائیوں نے مجھ کو اطلاع دی. جب وہ سوداگر واپس جانے لگے تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑی کاٹ دی اور بھاگ کر ان کے ساتھ شام چلا گیا. اب آپ یہ دیکھیے، اتنا محبت کرنے والے باپ کو، گھر کو، طاقت کو، پوزیشن کو، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف حق کی تلاش میں نکل رہے ہیں. میں ان کے ساتھ شام چلا گیا. وہاں پہنچ کر میں نے تحقیق کی اس مذہب کا سب سے بڑا ماہر کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ گرجے میں فلاں بشپ ہے. اس کے پاس گیا. اس نے کہا مجھے تمہارے دین میں داخل ہونے کی رغبت ہے اور تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. اس نے منظور کر لیا. میں اس کے پاس رہنے لگا، لیکن وہ اچھا آدمی نہ نکلا. جو قرآن کرٹیسائز کرتا ہے ان کے عالموں کو، یہ اس کا ایک حقیقی ثبوت یہاں موجود ہے. وہ لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا
اور جو کچھ جمع ہوتا اس کو اپنے خزانے میں جمع کر لیتا، غریبوں کو کچھ نہ دیتا۔ وہ مر گیا، اس کی جگہ دوسرے شخص کو بٹھایا گیا جو اس سے بہتر تھا اور دنیا سے بے رغبت تھا۔ قرآن اس چیز کا بھی ذکر کرتا ہے کہ سب ایسے نہیں ہیں، ان میں سے وہ آتا ہے نا منہم رہبان و قسیسین، ان میں قسیسین بھی ہیں اور رہبان بھی ہیں جو اچھے لوگ ہیں۔ تو ایک اچھے آدمی کا بھی ذکر ہے یہاں پر کہ وہ دنیا سے بے رغبت تھا، میں اس کی خدمت میں رہنے لگا، اس سے مجھے محبت ہو گئی۔ بالآخر وہ مرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کسی کے پاس رہنے کی وصیت کرو۔ اس نے کہا میرے طریقے پر صرف ایک شخص دنیا میں ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ اتنے کم آٹے میں نمک کے برابر یہ اچھے لوگ رہ گئے تھے، تو کہا کہ بس ایک ہی انسان ایسا ہے جو کوئی دنیا پرست نہیں ہے اور وہ موصل میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ میں اس کے مرنے کے بعد موصل چلا گیا۔ سفر سنتی جائیے ذرا ان کا، یہ حق کی تلاش کا سفر ہے، اور اس سے جا کر اپنا قصہ سنایا، اس نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ وہ بہترین آدمی تھا۔ آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا فلاں شخص کے پاس نصیبین میں چلے جانا۔ میں اس کے پاس چلا گیا، اس سے اپنا قصہ سنایا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا، وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو پوچھا اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا اموریہ میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا۔ اس کے پاس میں رہنے لگا۔ میں نے کچھ کمائی کا دھندا بھی کیا، جس سے میرے پاس چند گائیں اور کچھ بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا پوچھا اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کوئی شخص اس طریقے کا جس پر ہم لوگ ہیں عالم نہیں رہا، البتہ نبی آخری الزماں۔ آخری الزماں کا مطلب ہوتا ہے زمانے کے آخری، تو آخری نبی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ دین ابراہیمی پر ہوں گے، عرب میں پیدا ہوں گے۔ ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے، اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے۔ وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ساری علامات اس نے بتا دی، یعنی کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود تھیں۔ بس اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سرزمین پر پہنچ جانا۔ اس کے انتقال کے بعد قبیلہ بنو کلب کے چند تاجروں کا گزر ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھ کو اپنے ساتھ عرب لے چلو، اس کے بدلے یہ گائیں اور بکریاں تمہاری نظر ہیں۔ جو کچھ جمع پونجی تھی ساری کی ساری انہوں نے ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے قبول کر لیا اور مجھے وادی قرا یعنی کہ مکہ مکرمہ لے آئے، اور گائے اور بکریاں میں نے ان کو دے دیں، لیکن انہوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے مکہ مکرمہ میں اپنا غلام ظاہر کیا اور مجھ کو بیچ دیا۔ یعنی کہ کہاں سے چلے ہیں اتنے اعلیٰ خاندان، اتنی اعلیٰ پوزیشن سے، اور غلامی میں آگے حق کی تلاش میں۔ تو انہوں نے مجھ کو بیچ دیا۔ بنو قریظہ کے یہودی نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ وطن مدینہ طیبہ لے آیا۔ مدینہ طیبہ کو دیکھتے ہی میں نے ان علامتوں سے جو مجھ کو اموریہ کے ساتھی نے بتائی تھی پہچان لیا کہ وہی جگہ ہے جس کی کہ انہوں نے نشانیاں بتائی تھیں۔ میں وہاں رہتا رہا۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور اس وقت تک قباء ہی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضور کی خبر سن کر جو کچھ میرے پاس تھا لے جا کر پیش کیا اور عرض کے یہ صدقے کا مال ہے۔ ایک نشانی بتائی تھی نا ان کو کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، تو یہ لے کر گئے اور کہا یہ صدقہ ہے۔ حضور نے خود تناول نہیں فرمایا، صحابہ سے فرمایا جو کہ فقراء صحابہ موجود تھے کہ تم کھا لو۔ میں نے دل میں کہا ایک علامت تو پوری نکلی۔ پھر میں مدینے واپس آ گیا اور کچھ جمع کیا۔ اس دوران نبی اکرم بھی مدینے میں تشریف لائے۔ میں نے کچھ کھجوریں اور کھانا وغیرہ پیش کیا اور عرض کیا یہ ہدیہ ہے، یعنی کہ تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا، یعنی کہ کھا لیا۔ میں نے دل میں کہا دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔